بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پریشانی، اضطراب اور آزمائش انسان کے ایمان اور کردار کو مضبوط بنانے کے مواقع ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریشانی سے نجات کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اسلام میں پریشانی اور آزمائش کو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک تربیت اور اسے اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آئیے ان تعلیمات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سکون اور تسلی عطا کرتی ہیں اور دنیاوی و اخروی فلاح کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ صبر اور ایمان کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو مختلف پریشانیوں اور نقصانات کے ذریعے آزماتے ہیں، مگر صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور انہیں بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر مشکل میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا پریشانی سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا اور استغفار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اللہ اس کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی برکت سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ پریشانی کے وقت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور دعا کرنا انتہائی مؤثر ہے۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پریشانی اور بے سکونی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور وہ مشکلات میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہر مشکل وقت میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز سے انسان کو روحانی سکون ملتا ہے اور وہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آزمائش کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا اور دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ترجمہ، اے اللہ، کوئی بھی چیز آسان نہیں مگر جو تو آسان بنائے، اور تو جب چاہے تو غم کو بھی آسانی میں بدل دے۔ اس دعا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر پریشانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیوں کو آسانی میں بدلنے کی دعا۔ اللہ پر کامل بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ کرنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پریشانی کی حالت میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ ہر مشکل کو آسان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشیں اور انسان کا درجہ بلند ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں دراصل انسان کی اصلاح اور اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں استقامت کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشکل وقت میں یہ دعا کرتے تھے، ترجمہ، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں، میرے تمام معاملات کو درست کر دے اور مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔
یہ دعا ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ جب بھی مشکلات کا سامنا ہو تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل وقت کی دعا۔ آزمائش کو نصیحت سمجھنا اور توبہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آزمائشیں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان حالات میں توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ بندے کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اس کی مرضی کے خلاف چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند کرے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا مومن کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے انسان کی خطائیں معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے انسان کو اس کی عاجزی یاد دلاتا ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو بسا اوقات اللہ کو بھول جاتا ہے، اور آزمائش کے ذریعے انسان کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر وہ بے بس ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکون حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ پریشانی اور بے سکونی کے وقت اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، درود پاک ہو یا کوئی بھی ذکر، یہ سب پریشانی کو کم کرنے اور دل کو اطمینان بخشنے کے مؤثر طریقے ہیں۔ مشکل وقت میں توکل اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مومن کا دل ہر حال میں اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ خوشی میں شکر اور غم میں صبر کرنا مومن کی شان ہے، اور یہی رویہ اسے آزمائشوں میں مضبوط بناتا ہے۔ اللہ پر یقین اور خیر کی امید رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر آزمائش وقتی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا پریشانی کے وقت یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم سے جلد ہی آسانی آئے گی۔ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اس دعا کے ذریعے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دعا پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ قناعت اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت مند وہ ہے جو قناعت اختیار کرے۔ قناعت اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہوتا ہے تو اسے مزید پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ توبہ اور استغفار کی کثرت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ انسان کی مشکلات دور فرماتا ہے۔ پریشانی کے وقت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ خیر کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے اور خیر کی دعا کی، اور اللہ نے مجھے ہر اس چیز سے بچا لیا جو مجھے نقصان دے سکتی تھی۔ پریشانی کے وقت اللہ سے خیر کی دعا کرنا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا انسان کو بے پناہ سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور شکر گزار ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔
پریشانی کے وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنا اور شکر گزاری کرنا انسان کو مثبت سوچ عطا کرتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ شکر گزاری سے انسان کی روحانی قوت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے انعامات میں اضافہ کرتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کروں؟ نماز تہجد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگنا اور اس سے مغفرت طلب کرنا انسان کی زندگی میں سکون اور برکت لاتا ہے۔ پریشانی کے وقت قرآن کی مخصوص آیات پڑھنا۔ قرآن میں بعض آیات کو مشکلات کے وقت پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کو مشکلات کے وقت بار بار پڑھنا دل کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کی آیات کا ورد کرنے سے انسان کی مشکلات کم ہوتی ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ دینا بہت مؤثر ہے۔ صدقے سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ مصیبتیں اور آفتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میری رضا کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے تو میں اسے ایسے اجر دیتا ہوں کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا اور ہر حالت میں اس کے فیصلوں کو قبول کرنا انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا چاہیے۔ آزمائش کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ آزمائشیں ہمیں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتی ہیں۔ خلاصہ، اسلامی تعلیمات کے مطابق پریشانی اور آزمائش کو ایک امتحان سمجھ کر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور دعا و استغفار کے ذریعے اس سے مدد مانگنا انسان کو سکون فراہم کرتا ہے۔ مشکلات میں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد دل کو اطمینان بخشتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کی تقدیر پر ایمان، اس کی رحمت پر بھروسہ اور ہر حالت میں مثبت سوچ اور امید قائم رکھنا ضروری ہے۔ صدقہ دینا، نیک اعمال کرنا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا بھی آزمائش میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا انسان کی روح کو طاقت بخشتا ہے۔ اللہ کے کلام کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اللہ کی مدد کا مستحق بن جاتا ہے۔ آزمائش کے وقت استغفار اور گناہوں سے بچنے کی کوشش اللہ کی رحمت کو قریب لاتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے عافیت اور سکون طلب کریں اور اپنی پریشانیوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔